حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 27 رمضان المبارک ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد. پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کروڑہ شکر ذات باری تعالیٰ کا جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اور کروڑہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد طلال رضا قادری صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ننھے محمد علی قادری صاحب، اور ان کے ساتھ ممتاز عالم دین فخر القرہ زینت القرہ حضرت علامہ قاری محمد شہباز اتاری قادری صاحب موجود ہیں. میں تینوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہ کونین کی جس شے پہ نظر ہو جائے، شاہ کونین کی جس شے پہ نظر ہو جائے، سنگ ریزہ بھی اگر ہو تو سنگ ریزہ بھی اگر ہو تو گوہر ہو جائے، شاہ کونین کی جس شے پہ میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، زندگی گئے در احمد پہ بسر ہو جائے، شاہ کونین کی جس شے پہ نظر ہو جائے، سنگ ریزہ بھی اگر ہو تو میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، دل جو تڑپے تو محمد کو، دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، شاہ کونین کی جس شے پہ نظر ہو جائے، سنگ ریزہ بھی اگر ہو تو گوہر ہو جائے، شاہ کونین کی جس شے پہ اس سے پہلے کہ میری عرض وہاں تک پہنچے، اس
احوال کی آقا کو خبر ہو جائے، شان کونین کی جس شے پہ نظر ہو جائے، سنگ ریزہ بھی اگر ہو تو گوہر ہو جائے، شان کونین کی جس شے پہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حافظ محمد طلال رضا قادری نہایت ہی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نز، نیو کچہری بالمقابل، کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔ حي على الفلاح۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے علامہ صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ یاسین میں ہے وَيُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، اعضاء بولیں گے، جیسے ترجمہ ہے وَيُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو آپ کرتے رہے۔ انسان کے سر پر گناہوں کا بوجھ ڈالنے میں سب سے زیادہ کردار کس عضو کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انسانی جسم کے تمام اعضاء گناہ کرتے ہیں، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، سماعتیں بھی گناہ گار ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ انسان کے سر پر ڈالنے میں جس عضو کا کردار ہے وہ زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا چغلی کا ہے، غیبت کا ہے، جھوٹ کا ہے، دل ازاری کا ہے، بہتان کا ہے، اور وعدہ خلافی کا ہے، اور کتنے سارے اس کے متعلقہ گناہ ہیں جو انسان کے سر پر آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے نا، جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں تجھے اللہ کی قسم تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی نا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو تیرے ساتھ ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں۔ تو یہ تمام اعضاء کو ٹیڑھا کر دیتی ہے یہ زبان، اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے۔ علامہ صاحب زبان کی آفات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھے، مہمان کی عزت کرے، اور اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اگر انسان خاموش رہنے کی مشق کرتا ہے، کم بولتا ہے، تو کم بولنے سے کافی سارے گناہوں میں کمی واقع ہوتی ہے، اور انسان زبان کی آفات سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ بولتا جائے گا تو زیادہ پھنستا جائے گا، کیونکہ گفتگو جو بندہ زیادہ بتونی ہوتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو یہ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان زبان کا درست استعمال کرے
اور بے مقصد نہ بولے. جب بے مقصد بولنا شروع کر دے گا تو پھر غلط بھی بولے. لا محالہ پھر اس سے زیادہ غلطیوں کے مواقع ہوں. اچھا علامہ صاحب، زبان کی حفاظت کرنے والے کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بشارت ملی ہے؟ بخاری، مسلم، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، ایک اپنی زبان کی، ایک اپنی شرمگاہ کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. اگر زبان کی بندہ حفاظت کرتا ہے، زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے، شرمگاہ کے گناہوں سے بچتا ہے، تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبان کے گناہوں میں سے ایک جو بڑا گناہ ہے وہ جھوٹ ہے. اس حوالے سے آپ ہمارے سامعین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی کثرت سے موجود ہے، اور جھوٹ بول بول کے نا انسان کو احساس بھی نہیں رہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اس قدر ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بولنے کا احساس ہی نہیں رہتا. ہر مذہب والے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، تمام ادیان میں یہ حرام ہے، اور اسلام نے بھی اس کی سختی سے ممانعت کی ہے اور اس سے روکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے قرآن نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے تو پھر بالکل محروم رہے گا. اور یہ جھوٹ جو ہے نا، اس وجہ سے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے تو کتنے سارے جھوٹ جو ہیں اس کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے اسے کہا گیا نا ام الخبائث. ہاں جی، صحیح بات. تو اس لیے اس سے بچنا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پھر اس کے بعد کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. علامہ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ سچ جو ہے نا، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو. سبحان اللہ. کیونکہ سچ جو ہے یہ نیکی کا راستہ ہے. صحیح. اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. سبحان اللہ. انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جھوٹ سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ کاذب لکھا جاتا ہے، جھوٹا لکھا جاتا ہے. اس لیے سچ جنت کا راستہ اور جھوٹ دوزخ کا راستہ، یہ واضح آپ نے فرما دیا. علامہ صاحب، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں، معقبین ہیں، اور بہت سارے فرشتے ہیں. کیا جھوٹ بولنے والے سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے بدبو ظاہر ہوتی ہے. چونکہ ہمیں تو یہ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم خود بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اس لیے وہ فرشتے یہ بدبو محسوس کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنے سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو فرشتہ محسوس کرتا ہے، اور اس وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. استغفر اللہ. اب غور کریں کہ جو بندہ 1 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. تو جب ہم متواتر جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو فرشتے کس طرح ہمارے قریب آتے ہوں گے؟ تو دور ہی رہتے ہوں گے. مسلسل جھوٹ بولنے سے تو پھر تو فرشتے دور ہی رہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی دور ہی رہتے ہیں، اور انسان رحمت سے محروم رہتا ہے. اس لیے ہمیں جھوٹ سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے. صحیح. مومن کی طبع میں کون سی خصلتیں ہو سکتی ہیں اور کون سی نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک خصلت خیانت کی اور ایک جھوٹ کی. مومن خائن نہیں ہو سکتا اور جھوٹا نہیں ہوتا. یہ 2 خصلتیں مومن کے اندر نہیں ہو سکتی. وہ جھوٹا بھی نہیں ہوتا، وہ خائن بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا ایک سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ بخیل بھی ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا.
مومن کی یہ خصلت ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہو. جی ہم سب ایک بہت اہم سوال، اور یہ ہمارے معاشرے میں اب کثرت سے ہو رہا ہے، کیا مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جھوٹ تو کوئی بھی صورت ہو، جھوٹ تو پھر جھوٹ ہی ہے. تو یہ جو مذاق میں اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے مذاق میں کسی کو ہنسانے کے لیے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. یہ 3 دفعہ یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس کے لیے تو زیادہ وعید ہے جو مذاق میں، جس طرح یہ اپریل فول کے بھی، اور جی، اور جو جان بوجھ کے، یعنی بولنے والے کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا، اور سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن وہ دونوں محظوظ ہو رہے ہیں اور دونوں خوش ہو رہے ہیں مذاق کی صورت میں. سخت وعید ہے. استغفر اللہ. بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ یہ مائیں اکثر آج کل تو یہ اکثر یہ کام کرتی ہیں. تو وہ بلی آ گئی تو ڈاگی آ گیا، تو یہاں تک کہ جن بھی نظر آتے ہیں، اماں جی کو زیادہ جن آ جائے گا. ہاں، پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ کے بچوں کو ڈراتی بھی ہیں اور دمکاتی بھی ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ان کو کوئی لالچ بھی دیتی ہیں. کئی دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، تو میری والدہ فرمانے لگی کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کیا دینا چاہتی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا میں ان کو کھجور دینا چاہتی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کچھ نہ ان کو دینے کا ارادہ کرتی، تمہاری نیت نہ ہوتی، یہ بھی تمہارا جھوٹ شمار ہوتا. تو مائیں اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے، اس کی بھی ضمانت ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور ویسے بھی بچوں کی عملی طور پہ تربیت کرنی چاہیے کہ ماں باپ بعض دفعہ خود ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، یا کئی دفعہ جیسے باپ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا باہر جا کے کہہ دو، انکل سے کہو گھر نہیں ہے. تو یہ جھوٹ جب ہم خود سکھا دیتے ہیں پھر ان کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا علامہ صاحب، کیا کوئی ایسی صورت ہے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ جی، کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی یہاں پہ رخصت دی ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس اختلاف کو جو نزاع پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے تو کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ جس سے وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے. اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے، کیونکہ جنگ میں ہے بندہ، تو جنگ تو پھر دھوکے سے ہی ہوتی ہے، دشمن کو جنگی حکمت عملی ہو سکتی ہے. جی بالکل، اس صورت میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ کوئی ظالم ہے، جابر ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کی خاطر. جی، اپنی جان بچانے کی خاطر. صحیح جی، بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین، میرا ایک شعر ہے کہ رکھتا ہے جھوٹ بھی کیا خوب ذائقہ، رکھتا ہے جھوٹ بھی کیا خوب ذائقہ، کڑوا لگے ہے اور کا اپنا لگے لذیذ. یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جب ہم سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں یقیناً غصہ بھی آتا ہے اور برا بھی محسوس ہوتا ہے. اسی طرح ہم جب دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو اسی طرح ان کو بھی برا محسوس ہوتا ہے. ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عیب سے محفوظ فرمائے، ہماری زبان کو محفوظ فرمائے. ناظرین، کل انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. 0333877077 پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.